غیبت امام کا ہے اور ایک معصومین کے زمانے کے. بہرحال یہ واقعہ غیبت امام والے کا ہے. اور میں اکثر پہلے تو بہت زیادہ زمانے کے امام کے حالات میں وہ واقعات بھی پڑھا کرتا تھا جس کا تعلق غیبت میں امام سے ملاقات سے. لیکن اب میں نے یہ بہت کم کر دیا دو وجوہات کی بنا پر. نمبر ایک، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، مجھ سے زیادہ ریسرچ کرنے والے علماء کرام بھی اب یہ پڑھنے لگے تو اب مجھے ضرورت نہیں. اور نمبر دو یہ کہ جس فتنے کی وجہ سے معصومین نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے میرے بیٹے سے ملاقات کی تو اس کے دعوے کو قبول نہ کرنا، جس فتنے کی وجہ سے امام نے یہ پابندی لگائی، وہ فتنہ ہمارے زمانے میں ابھر کے سامنے آ گئے کہ اگر ایک بار یہ سلسلہ اتنا بڑھ جائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہر کس و ناکس سے اور ہر وقت اور ہر جگہ امام ملاقات کر سکتے ہیں، تو غلط بیانی کرنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے، گمراہ کرنے والے، امام کے نام پہ مومنین کو بہکانے والے معاشرے میں بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہ بہت لمبی لمبی بحثیں مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ میرا اصل عنوان آگے بڑھے. تو اب واقعات میں کم پڑھتا ہوں، لیکن یہ واقعہ ان چند واقعات میں سے ہے کہ جس کو پھر بھی پڑھا جاتا. لیکن اس کے ساتھ ذرا سی ضمنی وضاحت یہ کرنا ہوتی کہ غیبت میں امام ہماری مرضی سے تو نہیں ملیں گے. جب ملیں گے تو اپنی مرضی سے، اور امام کی مرضی کب ہوگی؟ اس کے لیے کچھ طریقے بھی ہیں، کچھ دعائیں، کچھ اعمال، کچھ وظیفے. کوئی مثلا 40 شب بدھ مسجد سیلا میں گزارو تو خالی علامہ ہلی کو نہیں، تمہیں بھی امام کی زیارت ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے لوگوں کو. اور جو خاص میرا ایک شعبہ بن کے رہ گیا حج میدان عرفات میں، تو ضرور امام آتے. اور دوران حج عرفات کا میدان واحد جگہ جہاں سارے حاجی ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوتے. باقی جتنے واجبات ہیں کرتے سب لوگ ہیں، ٹائمنگ الگ الگ ہوتے ہیں، بلکہ تاریخیں بھی الگ الگ ہوتی. تو خیر یقینی بات وہاں. تو اب یہ جن کو اس موضوع سے شوق ہے وہ جانتے. علی بن مہذیار نے وہ سارے طریقے اختیار کیے، حتیٰ یہ کہ جو بات ہمارے یہاں کم مشہور ہے کہ ہفتے میں ایک رات امام بیت المقدس یا بیت المقدس بھی جاتے ہیں، وہ طریقہ بھی اختیار کیا. اور حج پر تو جا ہی رہے 20 سال 30 سال 40 سال. کیونکہ میری مجلس پہ عام طور پہ مومنین یا ہمت نہیں کرتے یا دلچسپی نہیں ہوتی، تو جب اس قسم کا کوئی ان یوزول واقعہ ہوتا تو میں ذرا سا خود بھی پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی اعلان کرنا ہے، کوئی تنبیہ مجھے کرنا ہے، کوئی پرابلم پیش آ گیا یا مومن نے میری مدد کی کہ بہرحال گلا پہلے عشرے کے بعد ساتھ نہیں دے پاتا ہے ان تاریخوں میں، تو کبھی کبھار میں رک جاتا ہوں. وہ اسی وجہ سے کہ شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے رکوایا گیا. بات یہ ہے کہ علی بن مہذیار 20 سال حج کیے، حج بھی کیے، اور اب بہت مایوس ہو گئے. لیکن حوصلہ پس نہیں ہوا، لیکن اب مایوس، جوانی سے بڑھاپا آ گیا. آخری حج میں آخری طواف کے بعد، جسے طواف وداع کہا جاتا، الوداعی طواف، جو خاص ایک عمل ہے کہ الوداعی طواف میں مقام مستجار پہ جا کے دعا ضرور مانگنا. تو اب یہ مقام مستجار پہ پہنچے، آخری طواف کا آخری عمل، اور وہاں جا کے دعا مانگ رہے ہیں. مگر دعا یہی ہے کہ مولا میں تو 20 سال سے یہاں کھڑے ہو کر ہر حج کے آخر کی دعا یہی کرتا ہوں کہ آپ کی زیارت. اب تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. میں واقعہ بہت شارٹ کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ بہت لمبا واقعہ پڑھ دیا. کندھے پہ ہاتھ مڑ کے دیکھا. اب اور مختصر کرو. امام کا غلام، چلو، امام نے کہا ہے
کہ اپنی دعا میں اتنی مایوسی کا اظہار نہ کرنا، دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ابھی یہ دوسرے نقطے پہ یہ جملہ کسی اور حوالے سے آئے گا، پہلا امام، دوسرا دعا، تیسری موت۔ تو دعا کے عنوان میں ابھی جو آج ہی مجھے بات شروع کر کے مکمل کر دینا، لیکن یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، غلام نے جب یہ کہا کہ امام نے یہ کہا، کیونکہ امام نے کب کہا تھا؟ کہا 2 گھنٹے پہلے۔ 2 گھنٹے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا جملہ کہنے والا ہوں، وہ تو ابھی آخری طواف کے آخری چکر کے بعد مقام مستجار پہ یہ جملہ میری زبان پہ آیا، مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ یہ تھا کہ دعا کروں گا، مگر یہ کو تھوڑی معلوم تھا کہ مایوسی کا اظہار کرتے 2 گھنٹے پہلے امام نے بتا دیا۔ غلام نے کہا مجھے کیا پتا، امام نے 2 گھنٹے پہلے بلا کے یہ کہا تو چلو۔ اب یہ اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ واقعہ مشہور ہے، یہ سب سے چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہے مجلس میں اس نے بھی سنا ہوگا، تو کیوں آپ کا وقت اس میں صرف کیا جائے۔ چلے طائف میں وہ جو ایک پہاڑ جبل رضوہ، دعائے ندبہ تو آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، وہاں جو ایک جملہ ہے نا کہ مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، اس میں اس پہاڑ کا نام بھی، یہاں ڈھونڈوں یہاں ڈھونڈوں یہاں ڈھونڈوں کہ اس پہاڑ پہ جا کے ڈھونڈوں۔ اچھا، یہ جو جبل رضوہ ایک پہاڑی ہے جو طائف میں، اس کا ذکر میں نے ذرا زیادہ وقت لے لیا نا، اس لیے کہ چوتھے امام کے حالات میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے حوالے سے اس پہاڑ کا خصوصی ذکر آتا ہے۔ یہ اشرا چوتھے امام کا، کل سے ہمارا بیان چوتھے امام کے حالات پہ ہوگا، تو اس کے اندر اس پہاڑ کا ذکر ایک بار پھر آنے والا ہے، بلکہ اصل میں تو وہی بیان آئے گا وہاں پہ، یہاں تو چونکہ امام وہیں پہ تھے، وہیں پہ تھے امام، اس لیے ذکر آیا کہ غلام نے کہا چلو اس وقت امام طائف میں رضوہ پہاڑی پہ بیٹھے ہیں۔ چلا، اب طائف آج آپ مکے سے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کیا شاندار سڑک ہے، لیکن ہر ایک کو پتا اسلام آباد اور مری جیسا پرانا راستہ، بہت وقت لگتا تھا، پہنچ گئے۔ اور امام سے پھر انہوں نے ایک سوال کر لیا، گرچہ ان کی بھی وہی حالت ہوئی جو بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کی حالت ہوتی، اور جو آپ کی حالت بھی ہوگی اگر کبھی امام کی زیارت مل جائے، اور وہ یہ کہ انسان پہلے یہ سوچ کے رکھتا امام آئیں گے، مجھ سے ملاقات ہوگی، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی دریافت کروں گا، یہ سوال بھی کروں گا، یہ بھی کہوں گا۔ جب زیارت ہوتی ہے تو ایک ایسا روب اور ایک ایسا جلال یا ایک ایسی خوشی سب بھول جاتا، بعد میں یاد آتا ہے اوہو امام سے ملاقات بھی ہو گئی، اور میں نے تو وہ اصل بات پوچھی نہیں جس کے لیے میں نے اتنی زحمت کی۔ ایسے راوی تو بہت کم ہیں جن کو اتنا حوصلہ رہا کہ امام سے ملاقات ہوئی۔ بھئی علامہ ہلی کئی بار امام سے ملے، اور ہر بار جس مسئلے کے لیے امام کو ڈھونڈ رہے تھے وہی مسئلہ پوچھ بھی لیے، مگر سارے واقعات آپ کو یاد ہے نا، محلے کی چھوٹی مسجدوں سے لے کر نشتر پارک کے بڑے ممبر تک پڑھے جاتے ہیں۔ علامہ ہلی کے امام سے بہت سارے سوالات الگ الگ، لیکن سارے واقعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ نہیں، کہ جب علامہ ہلی سوال کر رہے ہوتے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے امام، وہ بعد میں پتہ چلتا، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم مجھے راستے میں مل گیا کہ جس کے سامنے میں جاہل مطلق ہوں، تو اتنا حوصلہ کہ امام سے ملے سارے سوالات یاد رہے۔ ایک وہ راوی ہمیں یاد آتا جس نے امام سے پوچھ تو وہ کچھ نہیں پایا، لیکن اتنا کہا کہ اپنے شیعوں کو کوئی پیغام دے دے۔ تو کیا پیغام دیا امام؟ ملعون 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 من اخر صلاۃ الصبح، جو نماز صبح تاخیر سے پڑھتا ہے اس پہ لعنت ہے، لعنت ہے اور لعنت ہے۔ لیکن کیونکہ سورہ نحل کی جس آیت کی روشنی میں ہمیں بات کرنا، یہ روایت اور اس کا پیغام زیادہ تفصیل سے اس کے اندر آئے گا۔ تو ابھی تو آ جائیے آج شب جمعہ، مولا اس نے سوال کر لیا، مولا ایک بات بتائیے، اور اس کو بھی سوال کا اتنا حوصلہ ہو گیا شاید اس لیے کہ 20 سال سے انتظار کر رہا تھا، اور ہر مرتبہ یہ بات اپنے دماغ میں دہراتا تھا، امام ملیں گے تو یہ پوچھوں گا، امام ملیں گے تو یہ پوچھوں گا۔
آپ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے سے محبت کرنے والوں سے، اپنے شیعوں سے کیوں غائب؟ بس لمبی چوڑی بات نہیں، واقعہ تو بہت لمبا چوڑا۔ اب آپ کہیں گے اتنا لمبا واقعہ تو مولانا نے پڑھ دیا، کیا واقعہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے؟ ارے بہت لمبا۔ لیکن مولا اپنے شیعوں سے کیوں غائب؟ ہمیں دوسروں سے کیا تعلق؟ غائب رہیں غائب نہ رہیں، ہم سے کیوں غائب؟ امام نے کیا وجوہات بتائی؟ دو باتیں۔ ہوتا یہ ہے کہ واقعے بڑے مشہور ہوتے ہیں، لوگ بعد میں کہتے ہیں مولانا اس کو سننے کے لیے تو ہم 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے نہیں آئے تھے۔ اچھا، تو جس کا اہم ترین جملہ وہ بھول جاتے ہیں۔ 2 باتیں امام نے بتائیں۔ کیا یہ 2 باتیں آج بھی ہماری قوم کا مشترکہ بین الاقوامی مسئلہ نہیں؟ اور باتیں 2 ایسی ہیں جن میں پہلی بات تو بہت ہی معمولی لگتی ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے کراچی کی مجلس پڑھ رہا تھا، سوال یہی، پرچہ یہی آگے، مولانا آپ مومنین سے خطاب کر رہے، کے جی کی کلاس کو بچوں کو بٹھا کے نصیحت نہیں کر رہے۔ میں نے بھی یہی کیا کہ پرچہ وہی ممبر پہ ایک صاحب کے حوالے کر دیا کہ آپ کل جائیے گا، آپ کا آفس ہے نیٹی جیٹی پر، جہاں دریا، یہ ڈال دیجیے گا تاکہ امام تک پہنچ جائے۔ یہ سوال تو امام سے کیا جائے نا، کیونکہ بات تو امام کی تھی۔ میں نے تو ممبر پہ خالی امام کا جملہ دہرایا، تو امام سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کے جی کلاس کی نصیحت ہم کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پرچہ میں نے وہی پبلک کے سامنے وہ صاحب کو دیا جن کا آفس نیٹی جیٹی کے برابر۔ نیٹی جیٹی سمجھنا ہے تو کراچی والوں کو بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ تو خلاصہ یہ، امام نے کہا تمہاری قطع رحمی، مسئلہ اتنا بڑا، مولا آپ سن 328 ہجری سے آج 1439 ہجری تک پوری ملت سے کی نگاہوں سے غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ اور امام کا جواب جو کے جی کلاس کے بچے کی نصیحت لگی، تم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہو، تم لوگ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تم لوگ قاطع رحم ہو، اس لیے ہم تمہاری آنکھوں سے غائب۔ اچھا واقعہ شروع کہاں سے میں نے کیا تھا؟ ابھی آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو واقعے کا پہلا جواب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں آئے گا جب یہ ملا سے اس کو ملائیں گے۔ ابھی میں ملاتا ہوں، لیکن دوسری بات کہہ دوں وہ سمجھ میں آ بھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، تمہارے جھگڑے، اختلافات، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ڈس یونٹی، اچھا یہ بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں جائیے، صاحبان ایمان کے آپس کے